میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دوسرے قوموں کی بھی مثالیں بھری پڑی ہوئی ہیں اس عالم کے اندر، لیکن ہم اور آپ اپنی تاریخ کے اوپر غور کریں۔ اس ہندوستان کے اندر ہم لوگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے اسلاف نے، مسلمانوں نے، اس امت مرحومہ نے 750-800 سال تک تقریباً حکومت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اقتدار ان کو اس لیے دیا تھا کہ غیر مسلموں کے اس وطن میں جہاں 33-34 کروڑ معبودان باطلہ کی پرستش کی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اسباب اپنے اختیار میں دیے کہ تم کو اتنا بڑا میدان ملا ہے، افغانستان سے لے کر کے کنیا کماری تک، ہمالہ کی ترائی ہی نہیں، اس کے ماورا سے لے کر کے، اور وہ پورب میں دریا، وہ بحر فارس سے لے کر کے بحیر عرب تک، یہ پورا کا پورا علاقہ تم کو دیا گیا۔ یہ میدان تھا تمہارے عمل کا، تم اس کے اندر اسلام کا کلمہ بلند کرتے، اعلاء کلمت اللہ کا کام کرتے، عدل و انصاف کو نافذ کرتے۔ جس طریقے سے تمہارے پرکوں نے اسی زمین کے اندر جب وہ آئے تھے اور مٹھی بھر تعداد میں تھے تو انہوں نے اسی فلسفے کو اپنایا تھا، رعایا کے ساتھ انہوں نے عدل و انصاف کا معاملہ کیا، عدل و انصاف کا برتاؤ کیا، اور بیت المال کی چیزوں کو انہوں نے رعایا کا حق سمجھا، رعایا کے اندر تقسیم کیا، یتیموں کے سروں پہ داد رسی کا ہاتھ رکھا، بیواؤں کی داد رسی کی، غریبوں کے ساتھ انہوں نے اچھا برتاؤ کیا، عدل و انصاف کی ہوائیں چلا دی۔ تو پھر وہ جو 33-34 کروڑ معبودان باطلہ کو پوجتے تھے، ایک اللہ واحد کے سامنے انہوں نے اپنا سر جھکا دیا، سرنڈر ہو گئے اسلام کے سامنے، اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں انہوں نے دامن اسلام میں پناہ لیا اور مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرتے رہے۔ لیکن جب ہم لوگوں نے اللہ کے اس حق کو بھلایا، اپنے بزرگوں اور اسلاف کے اس طریقے کو چھوڑا، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو اپنے گھروں سے اور اپنی زندگیوں سے ہم نے باہر کیا اور عیش کوشی کی زندگی گزارنے لگے، اور پھر ایک بادشاہ کی زبان پہ اس طرح کے شعر بھی، مصرع بھی آ گیا کہ بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بابر عیش و مستی کر لو، دنیا یہی ہے، یہ دنیا پھر دوبارہ بسائی جانے والی نہیں ہے، جو مزے لوٹنا ہے یہی لوٹ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله العظيم۔ حاضرین گرامی اور میرے دینی بھائیوں، یہ پہلی آیت کا ٹکڑا ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم، یہ سورہ انفال کی آیت ہے، اور دوسری آیت کا ٹکڑا ان اللہ لا یغیر ما بانفسهم حتى ان اللہ لا یغیر بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم،
یہ سورہ رعد کی آیت کا درمیانی حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں آیتوں میں یہ بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم پر اپنا کوئی انعام کرتے ہیں، جب کسی قوم کو اپنی کسی نعمت سے نوازتے ہیں، تو پھر جب تک وہ قوم اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کی ناقدری نہیں کرتی ہے، اس وقت تک وہ نعمت اللہ تبارک و تعالی اس قوم سے نہیں چھینتے ہیں۔ اور یہ قوم ہی کا مسئلہ نہیں، فرد کا بھی یہی معاملہ ہے، انفرادی معاملہ بھی یہی ہے، اور اجتماعی معاملہ بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت سے نوازتے ہیں، اپنی نعمت عطا فرماتے ہیں، تو جب تک اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں میں بندہ غلط روش اختیار نہیں کرتا، ان نعمتوں کی ناقدری نہیں کرتا، اللہ کے حق کی پامالی نہیں کرتا، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی وہ نعمت اس سے چھینتے نہیں ہیں۔ آپ بین الاقوامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، قوموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جماعتوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اداروں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، تحریکات کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، یا کسی فرد کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جب کوئی جب کوئی انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ناجائز استعمال شروع کر دیتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اللہ کے حقوق کو بھول کر ظلم و ستم کرنے لگتا ہے۔ نعمتیں بہت ساری ہیں، نعمتیں صرف مال کی ہی نعمت نہیں ہے، مال بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، صحت و تندرستی بھی اللہ کی نعمت ہے، آل و اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، منصب و اقتدار بھی اللہ کی نعمت ہے، سلطنت و بادشاہت بھی اللہ کی نعمت ہے، امامت و پیشوائی بھی اللہ کی نعمت ہے، اور عزت کی زندگی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نے جب ہمیں مال و دولت دیے تو مال و دولت کا حق یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی یہ دولت اللہ تبارک و تعالی کے بندگان کے فائدے میں خرچ کی جائے، بندوں کی نفع رسانی کے لیے خرچ کی جائے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کی جائے۔ لیکن جب آدمی اللہ کے ان احکامات کو بھلا کر اللہ کے حقوق کو پامال کرنے لگتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ مال و دولت تو ہمارے اپنے ہنر کی وجہ سے ہم کو ملی ہے، اس میں دوسرے کا کوئی فضل و احسان نہیں، دوسرے کا کوئی کمال نہیں،
ہمارے اپنے کمال سے حاصل ہو گیا ہے اور منمانا تصرف اس کے اندر کرنے لگتا ہے، بجائے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے، دولت کے زوم میں اس کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے لگتا ہے، عیاشیوں کے اندر خرچ کرنے لگتا ہے، شراب کوشی کے اندر خرچ کرنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کسی کو عہدہ اور مرتبہ اور منصب عطا فرمائے، اس کا حق یہ تھا کہ اپنے اس عہدے سے، اپنے اس منصب سے، اپنے اس اقتدار سے انسانیت کے کام آتا، غریبوں کے کام آتا، لاچاروں کے کام آتا، لاچاروں، غریبوں، پریشان حال لوگوں کی مدد کرتا، بجائے اس کی مدد کرنے کے وہ اس کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے لگتا ہے، اپنے اقتدار کا ناجائز استعمال کرنے لگتا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کرنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی یہ عہدے اقتدار کا منصب چھین لیتے، وہ مال و دولت جو دی تھی اس کو اس سے چھین لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بادشاہت و حکومت وغیرہ اگر اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے، اگر اس حکومت کو اللہ کا انعام سمجھ کر کے رعایا کے ساتھ فضل و احسان کا معاملہ کرے، اس کے ساتھ نیکیوں کا برتاؤ کرے، اس کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرے، بیت المال کی رقومات کو لوگوں کی رعایا کا مال سمجھے، بجائے اس کے جب وہ اقتدار کو، حکومت کو، سلطنت و بادشاہت کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھنے لگتا ہے، اپنا پیدائشی حق سمجھنے لگتا ہے اور اس کے اندر منمانا تصرف کرنے لگتا ہے، قوم اور بیت المال کے مال کو، بیت المال کی چیزوں کو رعایا کا مال اور رعایا کا اس میں حق ہونے کے بجائے اپنی خاندانی وراثت سمجھ کر کے اس میں تصرف کرنے لگتا ہے، حق تلفیہ کرتا ہے، حقوق غصب کرنے لگتا ہے، دوسرے صاحب حق کے حق کو پامال کرنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی پھر وہ اقتدار اور منصب اس سے چھین لیتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دوسرے قوموں کی بھی مثالیں بھری پڑی ہوئی ہیں اس عالم کے اندر، لیکن ہم اور آپ اپنی تاریخ کے اوپر غور کریں۔ اس ہندوستان کے اندر ہم لوگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے اسلاف نے، مسلمانوں نے، اس امت مرحومہ نے 750-800 سال تک تقریباً حکومت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اقتدار ان کو اس لیے دیا تھا کہ غیر مسلموں کے اس وطن میں جہاں 33-34 کروڑ معبودان باطلہ کی پرستش کی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اسباب اپنے اختیار میں دیے کہ تم کو اتنا بڑا میدان ملا ہے، افغانستان سے لے کر کے کنیا کماری تک، ہمارا کی ترائی ہی نہیں، اس کے ماورا سے لے کر کے، اور وہ پورم میں دریا، وہ بحر فارس سے لے کر کے بحیر عرب تک، یہ پورا کا پورا علاقہ تم کو دیا گیا، یہ میدان تھا تمہارے عمل کا، تم اس کے اندر اسلام کا کلمہ بلند کرتے، اعلاء کلمت اللہ کا کام کرتے، عدل و انصاف کو نافذ کرتے، جس طریقے سے تمہارے پرکوں نے اسی زمین کے اندر جب وہ آئے تھے اور مٹھی بھر تعداد میں تھے تو انہوں نے اسی فلسفے کو اپنایا تھا، رعایا کے ساتھ انہوں نے عدل و انصاف کا معاملہ کیا، عدل و انصاف کا برتاؤ کیا، اور بیت المال کی چیزوں کو انہوں نے رعایا کا حق سمجھا، رعایا کے اندر تقسیم کیا، یتیموں کے سروں پہ داد رسی کا ہاتھ رکھا، بیواؤں کی داد رسی کی، غریبوں کے ساتھ انہوں نے اچھا برتاؤ کیا، عدل و انصاف کی ہوائیں چلا دی، تو پھر وہ جو 33-34 کروڑ معبودان باطلہ کو پوجتے تھے، ایک اللہ واحد کے سامنے انہوں نے اپنا سر جھکا دیا،
سرنڈر ہو گئے اسلام کے سامنے، اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں انہوں نے دامن اسلام میں پناہ لیا اور مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرتے رہے۔ لیکن جب ہم لوگوں نے اللہ کے اس حق کو بھلایا، اپنے بزرگوں اور اسلاف کے اس طریقے کو چھوڑا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنے گھروں سے اور اپنی زندگیوں سے ہم نے باہر کیا اور عیش کوشی کی زندگی گزارنے لگے، اور پھر ایک بادشاہ کی زبان پہ اس طرح کے شعر بھی مصرع بھی آ گیا کہ بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بابر عیش و مستی کر لو، دنیا یہی ہے، یہ دنیا پھر دوبارہ بسائی جانے والی نہیں ہے، جو مزے لوٹنا ہے یہی لوٹ لو۔ انہوں نے جنت کے مثالوں کو، جنت کے مزے کو اور جنت کے راحت آرام، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان نے اس دنیا کے اندر بہت کچھ دیکھا ہے، بڑی بڑی نعمتوں کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، دماغ دیا ہے، فن دیا ہے، سمجھ دیا ہے، فراست دیا ہے، اور اپنے اس فراست سے، اپنے اس دماغ سے آدمی تصور کر سکتا ہے بڑی سے بڑی نعمتوں کا، لیکن کتنی بڑی نعمتوں کا وہ تصور کر لے، وہ مثلا یہ تصور کر لے کہ زمین سے لے کر کے آسمان کی چوٹی تک، سریا تک، ساری زمین اس کو جواہرات سے بھر کر کے اس کو مل گئی اور وہ تخت شاہی پہ براجمان ہو گیا، یہ آخری انتہائی تصور اس نے کر لیا۔ لیکن بہرحال جتنا بھی وہ تصور کر سکتا ہے وہ تصور میں لا سکتا ہے، لیکن جنت ایک ایسی چیز تھی، ایسی چیز تھی جو اس کے تخیلات سے ماورا تھی، وہ اس کے تصورات سے ماورا تھی۔ انسان جنت کے بارے میں تصور کر ہی نہیں سکتا کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہو سکتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالا عین رات، کسی آنکھ نے جنت کے جیسی کوئی چیز دیکھی نہیں، مالا عین رات ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنی ہوگی، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آیا ہوگا، وہ خیالات میں، تصور میں بھی جنت کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ جنت کیسی ہے اور اس کی نعمتیں کیسی۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر اور اس کے بعد اسی دنیا کی مستی کو، اسی 70 سالہ 80 سالہ زندگی کو اس نے سب کچھ اپنا سب کچھ سمجھ لیا، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں۔ جب اس طریقے کے الفاظ آنے لگے اور اس طرح کا برتاؤ ہونے لگا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمام تر اقتدار کے باوجود یہ نعمت ہم سے چھین لی۔ اسپین کے اندر وہاں بھی آپ نے 700 سال تک حکومت کیا، لیکن جب آپس کی ناجائز رقابتیں پیدا ہوئی اور دولت اسلام کو چھوڑ کر دشمنان اسلام سے محبتیں قائم کی جانے لگی اور خود اپنے ہی بھائیوں کے خلاف سازشیں کی جانے لگی اور دشمنوں سے ساز باز کیا جانے لگا، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ نعمت ہم سے چھین لی۔ آج وہ سرزمین عرب، وہ جزیرۃ العرب، وہ حرمین مقدسین جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حرم محترم بنایا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ام القری قرار دیا ہے، پوری روئے زمین کی گویا جڑ ہے، وہی اس کی ماں ہے، ام القری ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے بلد امین کہا، جسے اللہ تبارک و تعالی نے البیت الحرام کہا، جو محبت وحی ہے، جہاں نبوت کا نزول ہوا، جہاں وحی کا نزول ہوا، جو نزول قرآن کی جگہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا احترام عطا فرمایا کہ اس خاص دائرے میں وہاں کے شکار کو، شکاری پرندے کو قتل کرنے اور مارنے تک کو حرام قرار دیا گیا، جہاں کے کیڑے مکوڑوں کو مارنے کو حرام قرار دیا گیا، جہاں کے سرسبز شاداب درختوں کی ٹہنیوں کو توڑنے کو حرام قرار دیا گیا، یہاں تک کہ جب
کوئی ہمارے باپ کا قاتل بھی اس سرزمین کے اندر آ جائے تو وہاں اس سے قصاص لینے کو بھی منع کیا گیا۔ ایسی مقدس سرزمین جہاں اللہ کا سب سے پہلا گھر ان اول بیت وضع للناس الذی بمکہ، سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے وضع کیا گیا وہی ہے جو مکہ کے اندر ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ عَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، جس کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایسی سرزمین، ایسا علاقہ، ایسی جگہ جو ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے اور پھرنے کی جگہ ہے، جو ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابگاہ ہے، جہاں ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے، آپ وہاں پیدا ہوئے، وہاں آپ نے زندگی گزاری، وہ علاقہ آپ کا مرکز ہے جہاں آپ آرام فرما ہے، تشریف فرما ہے۔ لیکن جب ایسی سرزمین کو بھی ناپاک کیا جانے لگا دشمنان اسلام و مسلمین کے طریقوں سے، اور جہاں سینما ہال کھولے جانے لگے، اور جہاں ہندوستان اور دنیا کے دوسرے ممالک سے ایکٹرز کو اور فلمی ہیروؤں کو بلا کر کے وہاں اس طریقے سے اس پاک سرزمین کو پامال کیا جانے لگا، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو یہ عزت کی نعمت جو عطا فرمائی تھی اسے ذلت اور نکبت کے اندر تبدیل کر دیا۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے یہ مانوی ذلت ہی انہیں عطا فرمائی ہے۔ اندیشہ اور خطرہ اس بات کا ہے کہ حقیقی اور ظاہری ذلت سے بھی نہ ان کو دوچار کر دیا جائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسی طریقے سے ہم لوگوں کو اس ملک کے اندر جو آزادی سے سانس لینے کا موقع اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، آزادی کی نعمت حاصل ہوئی تھی، ہمیں موقع دیا گیا تھا کہ ہم بھی اعلاء کلمت اللہ کا یہاں کام کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے موقع عطا فرمائے، لیکن ہم نے اس کی ناقدری کی۔ ابھی بھی مواقع ہیں، ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کیا تو خدا نہ خواستہ خاکم بدہن ایسا نہ ہو جائے جیسا اسپین کے اندر ہوا یا اور دوسرے دنیا کے دوسرے خطوں کے اندر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں عقل و شعور سے کام لینے کی، سمجھ بوجھ سے کام لینے کی، آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی اور نعمت اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔